السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، 17 رمضان المبارک کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ تو آج اس ویڈیو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کے بارے میں مختصر سا بیان کیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر اور دختر نیک ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال پہلے نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئیں اور 9 برس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی تو اس حالت میں بھی مجھ پر وحی الہی اترتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے قبل ایک فرشتہ 3 رات مسلسل خواب میں تمہاری صورت ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹے ہوئے مجھے دکھاتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور اب جو میں نے تمہیں دیکھا تو تم وہی ہو۔ اور فرمایا کہ ایک روز جبریل امین میرے پاس تمہاری تصویر ایک سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ان سے فرما دیا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 565۔ سامعین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جہان میں رفیقہ ہیں اور آپ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ پھر اگر کوئی بدگو آپ کی ذات والا صفات پر کسی قسم کا کوئی طعن کرے تو یقیناً اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھایا اور اللہ تعالی پر بھی اعتراض کیا۔ چنانچہ سامعین کرام، ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو نہیں حاصل ہوئیں۔ نمبر 1 کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرا، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ چوتھا، نکاح سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ پانچواں، میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ چھٹا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی ہوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ ساتویں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خداوندی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوا۔
8ویں فضیلت یہ ہے کہ وفات اقدس کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اور 9ویں فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ اور 10ویں فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔ تو سامعین کرام، یہ 10 فضیلتیں خاص ایسی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کسی دوسری بیوی کو نہیں ملی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی عبادت گزار تھیں کہ عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناگا نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ سے رہتی تھیں، سبحان اللہ، اور سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ایک وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار بھی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ سامعین کرام، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ اور سامعین کرام، فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں، اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ چنانچہ سامعین کرام، اتنی پاک دامن، پارسا اور نیک سیرت اور عبادت گزار ہونے کے باوجود منافقین نے آپ پر غلط تہمت لگائی اور یہاں تک کہا کہ آپ بچلا نماز اللہ، جس کی پاکیزگی میں، جس کی طہارت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک بڑا پڑاؤ پر ٹھہرا، اور اس وقت آپ کسی کام سے عبادت کے گوشہ رسینی ہو گئی، اور اسی وقت قافلہ آگے نکل پڑا، اور جب قافلہ وہاں پہنچا تو آپ کو نہیں پایا۔ تو اس میں منافقین نے یہ بات اڑا دی کہ معاذ اللہ، لگتا ہے کہ حضرت عائشہ بدچلن ہے، کسی کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ لیکن ان کے پاکی اور طہارت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا اہل بیت کے متعلق، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 1۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سامعین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جب بہتان اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کر سکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں اور ام المومنین یقیناً پاک ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کے جسم اطہر کو مکھی بیٹھنے سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو جو پروردگار آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل بیت کو محفوظ نہ رکھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوں کا خون لگنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار آپ کی نعلین شریف کی اتنی سی آلودگی کو پسند نہیں فرماتا، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کو آلودگی کو پسند نہ کرے۔ یعنی اللہ پاک آپ کی اہل کو ہر طریقے سے پاک و صاف رکھے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے ام المومنین کے حق میں طہارت و پاکیزگی کے بیان دیے اور قسمیں کھائیں، آیتیں نازل ہوئیں، اور آیت نازل ہونے سے پہلے بھی ام المومنین کی طرف سے دل مطمئن تھے صحابہ کرام کے اور سامعین کرام، اور آیت کے نزول نے ام المومنین کا عز و شرف اور زیادہ کر دیا۔ چنانچہ سامعین کے نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و طہارت کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرما دیا تھا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، بخاری شریف صفحہ نمبر 595، قسم اللہ کی میں جانتا ہوں کہ میری بیوی نیک ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نیک سیرت اور بہت ہی عبادت گزار، پاک دامن اور با اخلاق خاتون تھی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ سامعین کرام، 17 رمضان المبارک کو منگل کی رات میں 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرہ کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ تو سامعین کرام، اس طرح یہ بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ان کی سیرت اور ان کی پاک دامنی کے اس میں مختصر سا بیان کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اگر میرے بیان کرنے میں کچھ بھی غلطیاں یا لفظیں ہو گئی ہوں تو ان کو پیارے حبیب کے صدقے طفیل وسیلے سے معاف فرمائے، اور سامعین کرام اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔